اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ تعریف کے لائق وہی ذات ہے جو رب العالمین ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے اور روز جزا کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد کے طالب ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن حکیم کو جو ہے وہ ایک زندہ کتاب کے طور پر جو ہے ہم لیتے ہیں، جیسے ایک دوست ہوتا ہے، وہ اپنے دوست کی خبر گیری کرتا ہے اور اس کو جو ہے وہ جب کبھی کسی مشکل میں گرفتار ہو تو اسے مشکل سے نکالتا ہے۔ تو اس طرح اللہ رب العالمین جو ہے وہ مومنوں کا دوست ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ وہ انسان کو ظلمت کے اندھیروں سے نکالتا ہے اور اویئرنیس کی روشنی کے اندر لے کر آتا ہے، ہدایت کی روشنی میں لے کر آتا ہے، جو کہ انسانوں کے لیے سب سے زیادہ ضروری شے ہے۔ ہدایت ہونا، اویئرنیس ہونا، کسی بات کی خبر ہونا، کسی بات کی سمجھ آ جانا، یہ انسانوں کے لیے بہت زیادہ ضروری شے ہے، ورنہ وہ اندھیرے میں ٹمکٹوئیاں مارتے ہیں، غلط قدم اٹھاتے ہیں، اس کے غلط نتائج نکلتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ، ہماری زندگی میں سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ وہ ہدایت ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے دوسری چیز۔ اور اسی کو دینے کے لیے انبیاء کرام جو ہے وہ ہر دور میں آتے رہے۔ انسان جو ہے وہ ایلیوژنس کا شکار رہتے ہیں، ہمیشہ وہم اور گمان کا شکار رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو ہدایت نہیں ملی ہوتی ہے۔ وہ چیزوں کے متعلق غلط جو ہے وہ ریئل بیسس کے اوپر جو ہے وہ نہیں سوچ سکتے۔ حق کیا ہے ان کو اس کا پتہ نہیں ہوتا، ریئلٹی کیا ہے، حقیقت کیا ہے، وہ پتہ نہیں ہوتی۔ لیکن جب کسی شے کی حقیقت کا علم ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر انسان جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین حقائق کا علم جو ہے وہ قرآن حکیم کے اندر کھول کھول کر بیان کر رہا ہے، تاکہ انسان ریئلٹی کے اوپر آ جائیں، ایلیوژن سے، وہم اور گمان سے بچ جائیں، کیونکہ وہم و گمان انسان کو غلط فیصلے کرواتا ہے انسانی زندگی کے اندر۔ تو اکثر لوگ جو ہیں وہ ایلیوژنس کا شکار رہتے ہیں، اور بہت کم لوگ ہیں جو ریئلٹی کو ریئل بیسس کے اوپر ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین جو ہے وہ حق ہے، اس نے اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، تو اس کو ریئل بیسس کے اوپر جو ہے وہ اسٹڈی کرنا چاہیے۔ کوئی بھی بات جو اس کے اندر بتائی گئی ہے اس میں کوئی ریب نہیں ہے۔ ریب کہتے ہیں کسی شے کے خلاف عقل ہونے کو، خلاف واقعہ ہونے کو، کیونکہ آدمی کو شک جو ہے وہ اسی کے اندر پڑتا ہے۔
کوشش ہوتی نہیں ہے، مگر انسان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ ہو رہی ہے، ایک وہم ہو جاتا ہے بس صرف۔ انسانوں کو آج کے دور میں سب سے بڑا وہم جو ہے وہ یہ ہے کہ دولت حاصل کی جائے، پیسہ حاصل کر لیا جائے، بھلے کسی بھی طرح سے حاصل کرے، تو میں جو ہے وہ اطمینان سے رہوں گا، خوش رہوں گا۔ یہ ایک بہت چارمنگ قسم کا گمان ہے جو انسانوں کے ذہنوں کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے لیے وہ دن رات ایک کر دیتے ہیں، ہر قسم کی لپا ڈگی کرتے ہیں، دھوکہ دہی اور جھوٹ سے جو ہے وہ کام لیتے ہیں، دوسروں کو نقصان پہنچانے سے دریغ نہیں کرتے، چاہتے ہیں کسی بھی طرح سے جو ہے وہ پیسہ حاصل ہو جائے۔ وہ پیسہ جو ہے وہ حاصل تو ہو بھی جاتا ہے کبھی، اور اکثر نہیں بھی ہوتا ہے، مگر وہ ساری زندگی جو ہے وہ اسی کے اندر گزار دیتے ہیں، اور ذرا بھی دیر کے لیے یہ سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے کہ جن لوگوں کے پاس ہے یہ پیسہ وہ کتنے خوش ہیں، وہ کتنے اطمینان سے ہیں، اس کو وہ اسٹڈی نہیں کرنا چاہتے۔ بے شک جن کے پاس دو روٹی نہ ہو کھانے کی، وہ بہت بری حالت کے اندر ہوتے ہیں، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، لیکن انسان صرف دو روٹی کے اوپر جو ہے وہ گزارا نہیں کرتا نا، اکتفا نہیں کرتا، اس کے بعد اس کو جو ہے وہ اور بہت سارا کچھ چاہیے، اور ساری زندگی جو ہے وہ بس یہی راونے کے اندر جو ہے وہ لگا رہتا ہے، جیسے کولو کا بیل جو ہے وہ رہٹ کے گرد جو ہے وہ گھومتا رہتا ہے، اور اس کے بعد اس کو اس بات کی خبر نہیں ہوتی کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ ایسے ہی انسان اس ایلیوژن کے اندر، اس وہم اور گمان کے اندر جو ہے وہ پڑا ہوا رہتا ہے، اور سرگرداں اسی کے اندر پریشان رہتا ہے کہ کسی طرح سے جو ہے وہ اپنا بینک بیلنس جو ہے وہ بڑھاتا رہے۔ اور اس کے بعد پھر اس سے جو اطمینان اور جو خوشی ملنے والی ہوتی ہے، وہ جو اس کا وہم ہوتا ہے، گمان ہوتا ہے، وہ اس کو جب حاصل نہیں ہوتی ہے تو پھر بھی جو ہے وہ سمجھتا نہیں ہے اس بات کو۔ تو اکثر انسانوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ مختلف قسم کے بت انہوں نے اپنے سینے میں سجا رکھے ہیں، اور وہ اس کے گرد جو ہے وہ گھوم رہے ہیں کولو کے بیل کی طرح، اور اس کے بعد پھر اس سے حاصل کیا ہوتا ہے وہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، اس کی آخرت کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے، اس کی طرف ان کی کوئی توجہ ہی نہیں ہوتی۔ ایسے ہزاروں قسم کے ایلیوژنس ہیں، ہزاروں قسم کے وہم ہیں، ہزاروں قسم کے گمان ہیں، اور بہت سارے ہزاروں قسم کے بت ہیں جو انسانوں نے اپنے سینے میں سجا رکھے ہیں، جن کی وہ پوجا کر رہے ہیں۔ کہیں دولت کا بت ہے، کہیں شہرت کا بت ہے، کہیں اقتدار کا بت ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ پاکستانی پارلیمنٹ کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، مارم پیٹی تک ہو رہی ہے۔ یہ اقتدار کا بت جو ہے یہ بھی بہت بڑا بت ہے۔ تو اس قسم کے ایلیوژنس جو ہے وہ انسان اپنے ذہن کے اندر پال لیتا ہے، اور اس کو سینت سینت کر رکھتا ہے، اس کے آگے کھپو پھوڑتا ہے، ناریل توڑتا ہے،
اور اس کو تلک لگاتا ہے اور اس کو جو ہے وہ پھول چڑھاتا ہے، چڑھاوے چڑھاتا ہے، وہ ساری زندگی جو ہے وہ اس کی بس اسی کے اندر گزر جاتی ہے، لیکن اس سے حاصل کیا ہو رہا ہے اس کی طرف غور نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین جو ہے وہ آخرت کو جو ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے کوئی کام کرنے کا مشورہ دیتا ہے، یعنی فیوچر کے اندر کیا اس کے ریزلٹس آ رہے ہیں، کسی بھی کام کا کیا نتیجہ برآمد ہو رہا ہے۔ تو آنکھیں کھول کر جو ہے وہ انسان دیکھنا چاہیے۔ حل یستوی اعمی والبصیر، قرآن حکیم جو ہے وہ بہت کلیئر یہ بات بولتا ہے کہ کیا آنکھیں رکھنے والا اور اندھا برابر ہوتے ہیں؟ تم کیوں آنکھیں کھول کر نہیں دیکھتے؟ افلا تعقلون، تم کیوں عقل سے کام نہیں لیتے؟ افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیوں وہم اور گمان کے اندر مبتلا رہتے ہو اور اس طرح پوری زندگی تمہاری گزر جاتی ہے اور زندگی سے کچھ بھی تم حاصل نہیں کرتے؟ کہ وہ سب کچھ جمع جتھا جو کچھ بھی تھا وہ اپنی اولاد کے لیے یا پھر اپنے کسی ٹرسٹ کے اندر جو ہے وہ دے کے اور دنیا سے رخصت ہو جانا پڑتا ہے۔ کیا کمایا زندگی کے اندر؟ ساری زندگی رابطے رہے کولو کے بیل کی طرح اور اس کے بعد حاصل کچھ بھی نہیں ہوا۔ اللہ رب العالمین جو ہے وہ انسانوں کو ایسا مشورہ دینا چاہتا ہے یا دیتا ہے جس میں انسانوں کا فائدہ ہوتا ہے، اور ایسا مشورہ نہیں دیتا یا اس سے روکتا ہے جس پہ انسانوں کا نقصان ہوتا ہے۔ اور قرآن حکیم اس کی طرف بار بار توجہ دلاتا ہے کہ اللہ تم کو جو ہے وہ کسی کام سے اس لیے منع نہیں کرتا کہ اس کا کوئی فائدہ ہے، بلکہ اس لیے منع کرتا ہے کہ اس میں تمہارا نقصان ہے۔ کسی کام کو کرنے کا مشورہ اس لیے دیتا ہے کہ اللہ کا فائدہ نہیں ہے اس کے اندر، انسانوں کا فائدہ ہے اس کے اندر۔ کیونکہ اللہ جو ہے وہ صمد ہے، اس بات سے بے نیاز ہے کہ اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے، کیا نقصان ہوتا ہے۔ اللہ اس بات سے بے نیاز ہے، اللہ غنی ہے، وہ صرف بانٹتا ہے، اس کو کسی شے کی طلب نہیں ہوتی۔ تو انسان ایسے خدا کو جو ہے وہ چھوڑ کر اور ان بتوں کے پیچھے لپکتا ہے، ان جھوٹے خداؤں کے پیچھے لپکتا ہے، اور اس کے بعد پھر ساری زندگی جب ختم ہونے لگتی ہے تو پھر انتہائی مایوسی کے عالم میں آ جاتا ہے کہ میں نے تو کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ مرتے وقت میں دم بھی جو ہے مشکل سے نکلتا ہے، کیونکہ وہ چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا اس کو، اسے ساری زندگی جس کو پکڑ کے رکھا ہے اپنے دل کے اندر، اس کو چھوڑ کے جانے کا جو ہے اس کا من نہیں کرتا، بہت مشکل سے جان نکلتی ہے پھر، لیکن جان تو پھر بھی نکلتی ہے، ایسا تو نہیں کہ پھر بھی زندہ رہے گا ہمیشہ۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ حقیقت کی دنیا میں انسان کو لانا چاہتا ہے، لیکن مذہب کو جو ہے وہ لوگوں نے خود ایک افسانے کے طور پر بنا کر پیش کر دیا۔ حقائق کی دنیا کے اندر آنکھیں کھول کر چیزوں کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے، جبکہ اللہ رب العالمین قرآن حکیم کے اندر یہ فرماتا ہے کہ مومن بندے جو ہے وہ اللہ کی آیتوں کے اوپر بھی اندھے بن کر نہیں گرتے۔ حالانکہ اللہ کی آیت ہے، اس کے اوپر تو اندھے بن کر بھی گر جائیں تو کیا پرابلم ہے؟ وہ تو حقیقت ہے نا، وہ تو حق ہے، اندھے بن کر بھی گر جاؤ تو کیا پرابلم ہے؟ نہیں، اس لیے منع کرتا ہے کیونکہ سمجھ بوجھ سے جب کوئی انسان کسی حقیقت کو قبول کرتا ہے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے انسان کو، اور سمجھ بوجھ سے انسان کسی شے کو جو ہے وہ ریلیٹ کر سکتا ہے، کسی چیز کو ایکسیپٹ کر سکتا ہے۔ یہ سمجھ بوجھ اللہ رب العالمین انسانوں کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔
لیکن مذاہب کی دنیا کے اندر اکثر لوگ جو ہے وہ ایسا گمان کرتے ہیں کہ شاید مذہب جو ہے وہ کوئی ایسی شے ہے کہ جس کا ہماری پریکٹیکل لائف سے تعلق نہیں ہے. شاید ہر شے کو جو ہے وہ اس کا رزلٹ مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر اٹھا کر چھوڑ دیتے ہیں، جو کہ قرآن حکیم کے اصول کے بالکل خلاف ہے. قرآن حکیم جو ہے وہ صاف طور پہ فرماتا ہے کہ غور کرو اس دنیا کے اندر، دیکھو، آنکھیں کھول کر دیکھو کہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. جو اللہ نے بات بتلائی ہے اس کو جھٹلانے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے، اور جو انسان اپنے وہم اور گمان سے جو ہے وہ چلتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ اوپن چیلنج دیتا ہے کہ اللہ کی بات جو ہے اس کو سامنے رکھو. قل سیروا فی الارض، زمین میں گھومو پھرو، دیکھو. پچھلی تاریخ جو گزر چکی ہے وہ بھی دیکھو، موجودہ تاریخ جو ہے اس کو بھی دیکھو، اس کے اندر لوگ جو گزارا کر رہے ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اس کو دیکھو کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر. قل سیروا فی الارض، فی الارض بول رہا ہے یہاں پر، اس زمین کے اندر، اس ایرا میں، اس موجودہ وقت کے اندر دیکھو. فانظروا، نظر ڈالو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، جو اللہ کی بات کو چھوڑ کر دوسری بات کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں، اللہ کی بات کو جھٹلا دیتے ہیں، تو ان کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. اللہ رب العالمین نتائج کی طرف توجہ دلا رہا ہے، آخرت کی طرف توجہ دلا رہا ہے. اور انسانوں نے اور مسلمانوں نے آخرت کو جو ہے وہ مرنے کے بعد کے اوپر ہی چھوڑ دیا ہے. بس وہ اس دنیا کے اندر جو ہے وہ کیا نتائج نکلتے ہیں کسی کام کے، اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرنا چاہتے. مذاہب کی دنیا جو ہے وہ خود بھی ایلیوژن کا شکار ہو گئی، وہ خود بھی حقیقت پسندی سے دور ہو گئی. قرآن حکیم کی آیتوں کو جو ہے وہ کائنات کے یہ جو فطری قوانین ہیں ان کے تحت دیکھنا ہی نہیں چاہتے، اور جو انسانی فطرت ہے اس کے اوپر غور نہیں کرنا چاہتے. اس کے نتیجے میں جو قرآن حکیم فرما رہا ہے، جو حقائق کھول رہا ہے، ان حقائق کو جو ہے وہ سمجھنا نہیں چاہتے. حالانکہ قرآن کو سمجھنے کا جو ہے اللہ رب العالمین نے طریقہ جو بتلایا وہ یہی بتلایا کہ انسان اس کائنات کے اوپر غور کرے، فطری قوانین کیا چل رہے ہیں کائنات میں، کیا کرنے سے کیا نتیجہ نکل رہا ہے، اور اس انسان کے اندر جو کچھ چل رہا ہے کیا کرنے سے کیا نتیجہ نکل رہا ہے. اس کی طرف انسان جو ہے وہ غور کرے تو اللہ کی آیتیں جو ہیں وہ سمجھ میں آئیں گی. اللہ کی آیتیں جو ہیں وہ اس کی حقیقت، اللہ کی آیتوں کی صداقت انسان کے اوپر جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گی. سنوریہم آیاتنا، ہم اپنی آیتیں ہیں، یہ جو قرآن میں آیتیں بیان ہوئی ہیں اس کو بھی آیت ہی کہتے ہیں. سنوریہم آیاتنا، ہم ان قریب تم کو دکھاتے ہیں، لیکن آنکھ تو کھلی ہونی چاہیے نا. کیسے دیکھے گا انسان؟ آنکھ ہی کھولتے نہیں ہیں، ہر چیز کو مرنے کے بعد کے اوپر ڈال دیتے ہیں. اس دنیا کے اندر آنکھیں بند ہی رہتی ہیں، اندھے رہ جاتے ہیں. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، اللہ نے جو آیتیں بیان کی ہیں اس کو کائنات کے اندر دیکھو، کائنات کے فطری قوانین کے اندر دیکھو اللہ نے کیا فطرت بنائی ہے. آؤٹر ورلڈ جو کچھ بھی ہے اس کے اوپر غور تو کرو، اور جو انر ورلڈ ہے
وفی انفسہم، اس کے اوپر بھی تو غور کرو، کیا قوانین اللہ نے بنائے ہیں، قدرت نے کیا قوانین بنائے ہیں، کیا کرنے سے کیا ہوتا ہے، جھوٹ بولنے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، دھوکہ دینے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، غور تو کرو ذرا اس کے اوپر۔ مگر انسان جو ہے وہ فوری جو نتیجے نکلتے ہیں اس کی طرف جو ہے وہ دوڑ جاتے ہیں۔ ارے جھوٹ بولنے سے تو پیسہ مل جاتا ہے، جھوٹ بولنے سے آدمی بچ جاتا ہے، دھوکہ دینے سے جو ہے وہ تو بینک بیلنس بڑھ جاتا ہے۔ لیکن وہ جب پکڑا جاتا ہے تو اس وقت سارا جو اس نے جمع کیا وہ سب نکالا بھی تو جاتا ہے، وہ بھی تو دیکھو۔ اور صرف یہی نہیں ہے، انسان جب کبھی غلط طریقے سے کوئی پیسہ کماتا ہے اس کے نتائج اس کی زندگی کے اندر کیا آ رہے ہیں، اس کے بچے کیسے ہیں، اس کی بیوی کیسی ہے، اس کے لوگ جو ہیں وہ کیسے ہیں، جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے دوست کیسے ہیں، لائف میں جو ہے وہ کیا حاصل کر رہا ہے وہ انسان، یہ دھوکہ اور جھوٹ سے جو ہے وہ لائف میں کیا حاصل کر رہا ہے ایک انسان، کیا اطمینان اور خوشی کی جنت میں ہے یا نہیں ہے۔ تو بہت غور سے اس کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین نے کسی بھی کام کو منع کیا ہے تو اس کا کیا ریزن ہے، کیوں منع کیا ہے، کیونکہ اس کی آخرت بری ہے، وہ فیوچر میں نقصان پہنچانے والی ہے، اور کسی کام کو کرنے کا مشورہ اس لیے دیا ہے کیونکہ اس سے انسانوں کو فیوچر میں فائدہ پہنچنے والا ہے، بھلے اس وقت تھوڑے سا نقصان بھی ہو جائے گا۔ کہتے ہیں نا آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، سچائی صداقت جو ہوتی ہے اس سے بھلے تھوڑی سی دیر کے لیے اس انسان کو نقصان ہو جاتا ہے، قریب کی زندگی میں ہو سکتا ہے کچھ تھوڑا نقصان ہو جائے، لیکن آنے والے وقتوں کے اندر اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک سبزی والا جو ہے بھلے سڑے ٹماٹر اچھے ٹماٹروں کے ساتھ بیچ دے گا کسی کو، ابھی اس کو تھوڑی دیر کے لیے فائدہ ہو جائے گا، لیکن میں جب وہ ٹماٹر اپنے گھر میں لے کر جاؤں گا اور جب کھول کر دیکھوں گا اور پتہ چلے گا کہ سڑے ٹماٹر اس نے ساتھ میں دے دیے ہیں تو 4 گالیاں بھی نکالوں گا اسے، اور اگلی مرتبہ اس کی دکان پہ بھی نہیں جاؤں گا، بلکہ کسی دوسرے ایسے ایماندار آدمی کے پاس جاؤں گا جو مجھے بتا کے دیتا ہے مال کہ ہاں جی یہ تھوڑے سے خراب والے ٹماٹر ہیں، یہ صحیح والے ٹماٹر ہیں، اس کا یہ ریٹ ہے، اور یہ اس کی دکان جو ہے وہ بڑی تیزی سے ترقی کرتی ہے، آخرت میں فیوچر میں اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ ریئلٹیز ہیں ہماری لائف کی، اس کو بہت غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ لوگ جو ہے وہ اس ایلیوژن کے اندر ہیں کہ سڑے ٹماٹر ساتھ میں دینے سے فائدہ ہوتا ہے، یہ وہم ہے انسانوں کا، صرف گمان ہے ان کا، وہ نتائج کو نہیں دیکھتے، آنے والے وقت کو نہیں دیکھتے، اور اللہ رب العالمین آنے والے وقت کو دکھانا چاہتا ہے تاکہ انسان عقل سے کام لے، اپنا شعور جو ہے وہ ذرا جو سویا ہوا ہے اس کو جگا دے۔ اللہ رب العالمین سونے والوں کو جو ہے وہ جگانے کے لیے آیا ہے، قرآن حکیم جو آیا ہے سوتے ہوئے لوگوں کو جگانے کے لیے آیا ہے، اندھیرے کے اندر جو لوگ ہیں ان کو روشنی میں لانے کے لیے آیا ہے، جو ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں ان کو صحیح راستے کے اوپر لے جانے کے لیے آیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ تو یہ سب چاہتا ہے، لیکن انسان اگر اس کو قبول نہ کرے تو
تو پھر اللہ رب العالمین اس کو انہی اندھیروں کے اندر بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اب کوئی اور چارہ نہیں ہے اس کا. اب وہ کوئی بڑا نقصان اٹھائے گا تو ہو سکتا ہے کہ پھر اس کو کچھ عقل آ جائے اور وہ پھر پلٹ کر آ جائے. اس کو توبہ کہتے ہیں. رب العالمین نے جو ہے وہ دربار اپنا کھولا ہوا ہے، کوئی پلٹ کے آتا ہے تو آگے بڑھ کر اس کو گلے لگاتا ہے. وہ العفو ہے، معافی دینے والا ہے، والغفار ہے، آئندہ آنے والے جو گناہ ہیں، جو غلطیاں ہیں، اس سے انسان کو بچانے والا ہے. اور وہ رحیم ہے، رحمان ہے. اس نے رحمان بن کر بلا بدل بلا طلب دیا ہے، رحیم بن کر کسی بھی اچھے عمل کا بدلہ جو ہے وہ دینے والا ہے کئی گنا. تو یہ قرآن حکیم ہے جس کو ہم روزانہ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کے اندر ریئلٹی کے دنیا میں آنا چاہتے ہیں، جو اصل حقیقت ہے اس کو جاننا چاہتے ہیں. اور قرآن حکیم کو پڑھنے کا جو ہے وہ یہی پرپس ہونا چاہیے. تو اس پہ یہاں ابھی ختم کرتے ہیں. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم رب الحلیم. اس پر کوئی سوال ہے تو ہم لے سکتے ہیں. آمین ثم آمین. آمین. چلیے جناب، تو پھر ابھی جاتے ہیں، کل ملیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. پھر اللہ حافظ. جزاک اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.